أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس کا چیپٹر نمبر 50 نمبر جو باب ہے اس کو ہم آج شروع کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنے ناقص اور اپنے محدود سے علم سے یا اپنے محدود سی عقل اور سوچ سے، کہ چیپٹر نمبر 50 جو ہے وہ ہمیں اس میں جو درج احادیث اور آیات ہیں وہ ہمیں کس طرف نصیحت کرتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد، اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ بے شمار سہولتیں، وسائل، نعمتیں اور رزق اور عقل و فہم عطا فرمایا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ہماری کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر اللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور فلاح اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ چیپٹر نمبر 50 نمبر چیپٹر، اس سے پہلے الحمدللہ ہم نے 49 جو چیپٹرز ہیں وہ مکمل کیے ہیں۔ اس میں کچھ چیپٹر جو ہیں وہ بہت چھوٹے تھے اور کچھ چیپٹر جو ہیں وہ کافی لمبے، اس میں کافی ساری احادیث تھیں، اور ان میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے دین کے مختلف طرح کے عقائد اور احکام جو ہیں ان کی طرف اشارہ۔ عقائد میں تو توحید اور رسالت کے علاوہ نیت، مجاہدہ، کوشش کرنا، اور پھر اس طرح کے دیگر معاملات میں ہے صبر کرنا کا مراقبہ ہے، تقوی ہے، یقین اور ایمان جو ہے، توکل جو ہے، استقامت، قائم رہنا اپنے نیکی کے کاموں پہ، نیکی کا کاموں میں جلدی کرنا، اور اس طرح کے کافی سارے چیپٹر جو ہیں جس سے ایمان کی مضبوطی اور اس دین کے اوپر جو عقیدہ ہے وہ پختہ ہونے کا، اس میں بہت ساری احادیث اور آیات ہیں۔ اس کے علاوہ حقوق العباد جو ہے ان کے اوپر کافی ساری احادیث، اور خاص کر دوسرے جو لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان سب کے ساتھ، یا دوسرے دیگر دوست احباب ہیں، والدین ہیں، والدین کے جو دوست ہیں، نیکوکار دوست ہیں، اور ایسے اور مختلف جو ہمارے معاشرے میں جو کردار ہیں، یا جو ہمارے معاشرے کا جو حصہ ہے، اس میں رشتہ دار بھی ہیں، اس میں غیر رشتہ دار بھی ہیں، ان کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے، خیر خواہی کر کام ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، صلہ رحمی کا، قطع رحمی سے کس طرح سے بچنا ہے، اسی طرح سے عورت اور مرد یا میاں اور بیوی کے آپس کے معاملات میں بہت سارے معاملات ہیں، پڑوسی کے معاملات ہیں، اور علماء ہیں، علماء کی عزت و تکریم جو ہے وہ کس طرح سے، ان کا حق کیا ہے، اہل خیر کے متعلقہ
غرض یہ کہ بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اس سے پہلے 49 چیپٹرز میں، اور ان سارے چیپٹرز کے بعد اب چیپٹر جو امام نووی نے جس کا ایک باب بندہ ہے، چیپٹر نمبر 50، وہ ہے باب الخوف. باب الخوف یعنی خوف، خوف کا چیپٹر. اس کو اردو میں خشیت الہی کا بیان یا خشیت الہی جو ہے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. خوف یا خشیت الہی کیا ہے؟ خوف کیا ہے؟ بہت ساری آیات میں ہم نے اشارتاً ذکر کیا ہے کہ بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اسے نہ تو کسی کوئی غم ہے اور نہ ہی کوئی خوف، نہ ہی کوئی غم اور نہ ہی کوئی خوف. یہ غم اور خوف جو ہے، ان کا یہ دونوں لفظ جو ہیں یا یہ دونوں جو کنسپٹس ہیں وہ اکثر جو ہے وہ اکٹھے آتے ہیں ایک ہی جگہ پر. اور ہم نے اس کی طرف اشارتاً بات کی ہے پہلے بھی ایک دو دفعہ کہ غم جو ہے وہ ہوتا ہے اس سے پہلے جو ہو چکا، جو کوئی ارادہ کر کے، جو کوئی نیت کر کے کوئی کام ایسا کیا، یا کوئی مطلب جانے انجانے میں کوئی غلطی ایسی ہو گئی، کوئی گناہ سرزد ہو گیا، یا ہمارا کوئی فیصلہ ایسا تھا، تو ہمارا کوئی فیصلہ ایسا تھا جس کا نتیجہ جو ہے وہ ہماری خواہش کے مطابق نہیں نکلا، یا الٹا کچھ نقصان ہو گیا، یا کچھ کام جو ہے وہ خراب ہو گیا. تو اس طرح کے معاملات میں جو پہلے گزر چکا کوئی واقعہ اس کا غم ہوتا ہے، جبکہ آئندہ آنے والے جو وقت ہے اس میں کوئی ایسا واقعہ ہونا یا اس کا پیش خیمہ ہونا یا اس کی طرف توجہ کر کے کوئی تھوڑا سا مطلب غور و فکر کرنا، تو اس چیز میں خوف ہوتا ہے آئندہ آنے والے کل کا. پچھلے گزرے جو کل ہے اس میں کوئی واقعہ جو ہو چکا آلریڈی وہ غم ہوتا ہے اس کا، اور آئندہ آنے والا جو وقت ہے اس میں کچھ معاملات میں انسان جو ہے وہ خوف محسوس کرتا ہے. وہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، ایسا ہونا نہیں چاہیے. تو یہ خوف جو ہے وہ آئندہ آنے والے کل کا ہے. مذہب اب یہاں پر جو باب الخوف ہے یا اردو میں جو خشیت الہی جو ہے، خشیت الہی کا بیان، تو خشیت الہی ایکچولی اس چیپٹر میں جو منقول جو حدیث ہے اور کچھ آیات ہیں ان کی بنیاد پر یہ اللہ کا خوف جو ہے اس کا ترجمہ، یا اللہ کا خوف جو ہے اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے، یا خشیت الہی. اب خوف جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ آئندہ آنے والے کل کے بارے میں فکر مند ہونا یا غور و فکر کرنا، یا اس کے بارے میں کچھ کانشیس ہونا، کچھ پریشان ہونا کہ آئندہ آنے والا وقت جو ہے وہ کیسا ہوگا، اس میں کیسے معاملات ہوں گے، اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا. تو یہ خوف جو ہے وہ آئندہ آنے والے کل کا ہوتا ہے. اور جب اسی خوف کو ہم اللہ کے ساتھ کریں کہ خوف الہی یا خشیت الہی، تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ آنے والے کل میں اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا، آئندہ آنے والے کل کے لیے اللہ کا خوف جو ہے وہ اپنے دل میں رکھنا. بہت دفعہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ ایک مومن جو ہے اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی جو امید ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی امید کے درمیان ہوتی ہے. وہ خوف جو ہے وہ رکھتا ہے اللہ کی پکڑ کا. کہیں اللہ تعالیٰ نے اگر پکڑ لیا یا کوئی ایسا کام سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے کوئی اللہ کی پکڑ یا اس کی گرفت میں آ کر کوئی سزا جو ہے اس دنیا میں ہو، چاہے یا خاص کر قیامت میں یا آخرت کے دن ہو، تو اس خوف میں اور امید اس کے ساتھ کہ وہ جو کام کر رہا ہے، جو کوشش کر رہا ہے ایمان کے ساتھ، جو عمل صالح کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں اس کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین اجر جو ہے وہ عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی آسودگی اور آخرت میں خاص کر آسانی، اور آخرت کا جو فضل کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی امید. تو ایک مومن کی زندگی جو ہے وہ خوف اور امید کے بیچ میں ہوتی ہے. خوف بھی ہوتا ہے اس کو اور امید بھی ہوتی ہے. تو ہمارے اسی کنسپٹ میں یہ چھپا ہوا ہے کہ اللہ کا خوف جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ سے ڈرنا، اللہ کے
کسی سزا یا عذاب یا اللہ کا کوئی سختی جو ہے اس سے اپنے آپ اس سے ڈرنا، اس سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو گامزن رکھنا سیدھے راستے پر، یہ در حقیقت خوف ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی خوف ہو جو سکتے ہیں، مطلب دنیا میں کسی نے بزنس کیا ہے، کوئی کام کیا ہے، کوئی کام شروع کیا ہے، تو اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ وہ بزنس جو ہے وہ کس طرح سے چلے گا، اس میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، یا اس کو بہت سارے خدشات لاحق ہوتے ہیں۔ تو یہ خوف جو ہے یہ صرف دنیا کے خوف ہیں، یا صرف دنیا کو کمانے کے لیے یا دنیا کا نفع حاصل کرنے کے لیے ہے۔ وہ خوف جو ہے وہ خشیت الہی میں داخل نہیں ہوگا۔ خشیت الہی میں خوف اس وقت داخل ہوگا جب انسان یہ سوچے کہ میں نے یہ کاروبار کیا تو کہیں اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو جائے، کسی بے ایمانی کی یا کسی سود کی یا کسی ایسے حرام کام کی یا حرام کسی بزنس کی جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، تو اس کا خوف رکھتے ہوئے اگر اس میٹر میں بھی وہ مطلب یکسو ہو کر بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ اسلامی جو نظام ہے یا اسلام کی جو روایات ہیں، جو ریکوائرمنٹ ہے، اس کے مطابق اپنے بزنس کو چلائے گا، تو وہ خوف جو ہے وہ خشیت الہی ہو سکتا ہے یا اللہ کا خوف ہو سکتا ہے۔ لیکن صرف دنیا کمانے کے لیے جو کوئی خوف ہے اگر، تو وہ صرف دنیا کا ہی خوف ہوگا، اس کو خشیت الہی نہیں کہیں گے۔ تو لہذا خوف جو ہے وہ اللہ کی پکڑ، اللہ کے پکڑ سے ڈرنا، اللہ کے کسی سزا سے ڈرنا، اور اس سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو مطلب ایمان کے اوپر رکھنا، اور پھر عمل صالح کے ساتھ ساتھ ایک صراط مستقیم پر چلتے رہنا، یہ در حقیقت خوف ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اور اس میں بھی دو چیزیں ہیں جن سے انسان جو ہے وہ عام طور پر ڈرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کسی سزا یا اللہ تعالیٰ کی کسی پکڑ سے ڈرنا ہے، کہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نہ پکڑ لے کوئی ایسا معاملات، جیسے رزق کے معاملات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بہت دی ہے تو آسودگی ہے بہت زیادہ، تو اس میں سے خرچ کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں، کہ کہیں مطلب اللہ جو ہے ہماری جو مطلب جو دولت ہے اس میں سے اگر اللہ کا حصہ ہم نہیں نکالیں گے، سب سے پہلے زکوٰۃ ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں خرچ جو کرنا ہے، وہ خرچ کرنے کے بھی بہت سارے جگہیں جو ہیں جہاں پر مصرف جو ہے جہاں پر خرچ کیا جا سکتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ اس میں قریبی رشتہ دار ہیں، یتیم ہے، مسکین ہے، راستے کے مسافر جو ہیں وہ ہے، گردنیں چھڑانے کے لیے ہے۔ تو یہ فرض زکوٰۃ جو ہے وہ بھی اسی ترتیب سے کیٹیگری میں آتی ہے، اور باقی جو صدقات وغیرہ ہے وہ بھی اسی طرح سے۔ تو اس کو خوف رکھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے یہ دولت دی ہے تو اس میں سے دوسروں کا حق جو ہے وہ ان تک پہنچا دیا جائے، جیسا کہ ابھی ایک دو دن پہلے قرآن کی آیت میں بھی تھی کہ حق جو ہے جو قریبی رشتہ داروں کو اور راستے کے مسافر جو ہیں ان کا، اور اس میں شاید مسکین تھا بھی یا یتیم تھا، تو ان کا حق پہنچا دینا، یعنی آپ کے مال میں دوسروں کا، غریب جو ہے یا یتیم ہے یا مسکین ہے یا جو ضرورت مند آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کا حق ہے، تو ان کا حق جو ہے ان تک پہنچا دینا۔ یہ ہونا چاہیے اس خوف کے ساتھ کہ کہیں ہماری طرف سے کوئی حق تلفی ہو گئی تو اس کی پکڑ اس دنیا میں نہ ہو جائے۔ تو ایک تو دنیا میں ہی رہتے ہوئے، دنیا کی زندگی میں اللہ کی پکڑ یا اس کی سزا یا اس کے کسی عذاب سے ڈرنا، اور اس سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو صحیح رکھنا، صحیح عقیدے پر رکھنا اور صحیح منزل کی طرف گامزن رکھنا۔ ایک تو خشیت الہی کا یہ بھی مطلب پہلو ہے۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ سب سے اہم پہلو اور سب سے جو ہمارا الٹیمیٹ جو پہلو ہے ہمارے مطلب خوف کا، وہ آخرت کا خوف، کہ آخرت کے دن اللہ کی پکڑ سے بچنا، آخرت کے دن جہنم کے کسی بھی ایسے ہلکے سے ہلکے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اس دنیا میں کچھ تگ و دو کرنا، کوشش کرنا جو ہے وہ ہے خشیت الہی کا ایک دوسرا پہلو، کہ آئندہ آنے والے کل دنیا میں بھی بہت سارے معاملات میں، دنیا میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ سزا کی، اللہ تعالیٰ کی پکڑ یا سزا کی قسم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ توبہ کرنے کی جو صلاحیت ہے یا توبہ کرنے کی جو توفیق ہے وہی سلب کر دے، اس طرح کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو گامزن رکھنا صحیح معنوں میں یہ دنیا کو خوف ہے، اور آخرت میں قیامت کے دن
اللہ کا فضل و کرم جو ہے وہ اس کو پانے کے لیے اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے پکڑ اور اس کے سخت رویہ جو ہے قیامت کے دن، اور اس قدر سخت ہوگا جس کا اندازہ ہمیں آگے آیات کے ساتھ ساتھ احادیث میں بھی تھوڑا سا اندازہ ہوگا اس کا. تو اس قیامت کے خوف سے، قیامت کی ہولناکی کے خوف سے اپنے آپ کو ابھی سے تیار کرنا اس سے بچنے کے لیے. جیسے کہ کل ہی ایک آیت میں ہم نے دیکھا کہ دنیا میں جو نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں جو نیک عمل کرتا ہے وہ در حقیقت آخرت میں اپنا جو ٹھکانہ جو ہے اس کو درست کر رہا ہوتا ہے، اپنے گھر جو آخرت کا اس کا ہے اس کو وہ فائن ٹیون کر رہا ہے، اس کو اور راحت بخش بنا رہا ہوتا ہے اور زیادہ خوبصورت یا مزین کر رہا ہوتا ہے. تو دنیا میں اس طرح کے عمل کرنا کہ آخرت میں جو اچھا ٹھکانہ ہے جنات کی شکل میں جو ملے گا تو اس کو سنوارا جائے، نہ کہ خدا نہ خاصہ جہنم کے کسی بھی میٹر میں جو ہلکے سے ہلکا عذاب جو ہے اس کا بھی تذکرہ آئے گا. ہلکے سے ہلکا عذاب جو ہے مطلب قیامت کے دن کا یا جہنم کا وہ کس قدر ہولناک اور شدید ہوگا اس کی بھی جھلک جو ہے ہو سکتا ہے کہ آج ہی اس حدیث کو ہم دیکھ لیں انشاءاللہ. تو اس مختصر سے گو کہ اس کی ایک بہت ہی وسیع ٹاپک ہے اور اس کی بہت ساری برانچز بھی ہیں اور بہت ہی مختلف انداز سے اس کو ذکر بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ پچھلی قوموں کے بارے میں بھی کہ انہوں نے بھی اللہ کے خوف جو ہے، اللہ کے انکار کر دیا، اللہ کی جو توحید ہے سب سے پہلے توحید کا انکار کر دیا اور اپنی منمانی کرتے رہے اور اس کے اوپر ڈٹے رہے، جس کی وجہ سے وہ عذاب سے دوچار ہو گئی. لیکن وہ اگر خشیت الہی پکڑتی ہیں اس وقت تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ ایسا نہ کرتا. اور جن لوگوں نے اس وقت بھی اللہ کا خوف یا اللہ کی جو خشیت الہی تھی یا اللہ کی نصیحت جو ہے اس کو قبول کر لیا آخرت کے انجام سے ڈرتے ہوئے یا اپنی اچھی امید رکھتے ہوئے، ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے نجات بھی دے دی. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری مختلف برانچز ہیں جن کے اوپر بات بھی ہو سکتی ہے. بہرحال بنیادی جو اس کا مطلب ہے خوف کا وہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے صحیح مفہوم کو ہمارے دل میں ڈال کر اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو چیپٹر جو ہے وہ باقاعدہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ چیپٹر نمبر 50 جو ہے ریاض الصالحین کی جلد اول کا. اس میں حسب روایت سب سے پہلے کچھ آیات کا ذکر ہے، اور جو پہلی آیت جہاں پر ذکر ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 ہے، جس کا ایک حصہ یہاں پر کوٹ کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کہ پس تم مجھ ہی سے ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو. یعنی اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنے کا حکم دے دیا گیا اللہ تعالیٰ نے. اور کیوں ڈرنا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کا بھی اگلا جو ریفرنس ہے یہ سورۃ البروج کی آیت نمبر 12 جو ہے اس کا ریفرنس یہ ہو گیا کہ اللہ سے ڈرنا ہے اگر تو کیوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ جو ہے اس سے ڈرنا، اس سے خوف کھانا جو ہے وہ خوف ہے. اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے. اسی طرح سے آگے جو سورہ ہود کی آیت نمبر 102 سے لے کے 106 تک جو کوٹ کیا گیا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اسی طرح ہے تیرے رب کی پکڑ جب وہ کسی بستی کو پکڑتا ہے جبکہ اس کے باشندے ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، یقیناً اس کی پکڑ جو ہے وہ نہایت دردناک ہے. بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے نشانی ہے جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے. پچھلی قوموں کی پکڑ جو اللہ تعالیٰ نے کی اور انتہائی سخت پکڑ کے ان کو نیست و نابود تباہ و برباد کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا. تو یہ اس شخص کے لیے بلا شبہ اس شخص کے لیے یہ نشانی ہے جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے، جو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہے. اور یہ وہ دن ہوگا قیامت کا دن جس میں لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور یہی دن سب کی حاضری کا ہوگا. وہاں پر سب کو اکٹھا کیا جائے گا. ہم اسے صرف ایک گنی ہوئی مدت تک کے لیے مؤخر کر رہے ہیں. یعنی مقررہ وقت جو ہے جو قیامت آنے کا اس وقت تک اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے. اس سے نہ لیٹ ہوگی نہ ہی جلدی ہوگی. جب یہ دن آئے گا یعنی قیامت کا دن جب آئے گا تو کسی کو اللہ کی اجازت کے بغیر یا رائے گفتگو نہیں ہوگا. کسی کو کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں پر کوئی بات نہیں کر سکے گا. پس بعض لوگ بدبخت اور بعض نیک بخت ہوں گے.
جو بدبخت ہوں گے ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ان کے لیے اس میں چیخنا اور پکارنا ہوگا۔ تو یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 102 سے 106 تک جو ہے، جو پچھلے جو قومیں ہیں ان کے واقعات جو ہیں وہ درج ہوئے بہت ساری جگہ پر، اور ہمارے سامنے ان کے جو باقیات ہیں وہ بھی اس بات کی نشانی کے طور پر موجود ہیں ہماری عبرت کے لیے، کہ کس طرح سے انہوں نے توحید کے میٹر میں اور دوسرے میٹرز میں اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، جس کی وجہ سے وہ اس عذاب سے دوچار ہوئے۔ دنیا کا وہ عذاب تھا، جبکہ آخرت کا عذاب جو ہے وہ تو ان کے لیے تیار ہے، اور آخرت کے عذاب کا بھی پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ڈر دیا، ذکر کر دیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ تو نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت سے ڈرتا ہے۔ وہ لوگ جو آخرت سے ڈرتے ہیں، وہ شخص جو آخرت سے ڈرتا ہے، یہ در حقیقت ان کے لیے نصیحت ہوگی، ان کے لیے یہ کارآمد ہوگی کہ وہ اس میں سے اپنا نصیحت حاصل کریں۔ جو اپنی ہٹ درمی پہ ہیں گے وہ تو پھر نصیحت حاصل ہی نہیں کرتے۔ اسی طرح سے پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 جو ہے اس کا آگے حوالہ دیا گیا ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، یعنی اس کو ناراض کرنے سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، یعنی وہی اس کی پکڑ جو ہے اس سے خوف دلاتا ہے، یا اس کی طرف اللہ تعالیٰ وارننگ، تنبیہات جو ہے وہ دیتا ہے، تاکہ تم اس کے ڈر سے، اس کی پکڑ سے اور اس کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ اسی طرح سے اس کے بعد اگلی جو سورہ ہے، اگلی جو آیات ہیں وہ سورہ عبس کی آیت نمبر 34 سے 37 تک ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور بیٹوں سے۔ یہ قیامت کے دن کا ہی ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کس قدر ہولناک ہوگا، جس دن کے سے ڈرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کہ اس دن آدمی اپنے بھائی، ماں، اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، ان سے پیچھا چھڑائے گا، یا ان سے بالکل مطلب عاری ہو جائے گا۔ ہر ایک کے لیے ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز اور بے پرواہ کر دے گی۔ دنیا میں تو ایک دوسرے کے ساتھ جو اٹھنا بیٹھنا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں، اور جو فائدہ ایک دوسرے سے اٹھاتے ہیں، آخرت میں کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کہ بلکہ کوئی کسی کو بالکل عاری ہوں گے ایک دوسرے سے، اور صرف سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اپنی اپنی وہاں پر اپنے ہی میٹر جو ہے انہی کو درست کرنے کی فکر ہوگی سب کو۔ اور اسی طرح سے آگے سورۃ الحج کی آیت نمبر 1 اور 2 جو ہے اس کا تذکرہ ہوا اگلی آیت میں، اور فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا بھونچال بڑی چیز ہے۔ بے شک قیامت کا بھونچال جو ہے، یا قیامت کا زلزلہ، وہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، اور تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہیں، اور یہ مدہوشی نہیں ہوگی عذاب بلکہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہوگا۔ یہ قیامت کے دن کا ایک اور منظر یہاں پر ذکر کیا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب قیامت بپا ہوگی تو اس قدر ہولناک منظر ہوگا وہ، کہ دودھ پلانے والی جو ہے وہ مطلب کچھ اور بھی شاید حدیث میں ملا، ہم نے اس کو پہلے بھی پڑھا ہے، کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو، شیر خوار بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، تو اس کو وہ وہیں پر گرا کر مطلب اپنے حال میں کھو جائے گی، کہ یہ کیا ہونے والا ہے، میرا اب کیا بنے گا۔ تو اس قدر وہ ہولناک منظر ہوگا کہ جب ماں اپنی شیر خوار بچے کے ساتھ ایسا کرے گی، تو باقی رشتہ دار اور باقی جتنے بھی کلوز رشتہ دار ہیں وہ تو بہت دور اور بہت ہی مطلب بہت ہی کم حیثیت کے ہیں اس اعتبار سے۔ ماں اور بچے کا جو آپس میں رشتہ اور محبت، اور ماں کا اپنے بچے کے لیے جو مطلب محبت اور جو تکلیف دکھ ہے، تو اگر وہ ماں اس کو بھول جائے گی تو باقی سارے رشتہ دار کس حیثیت میں ہوگے، اور یہ کیفیت جو ہے یہ بڑی سخت ہوگی اور بڑی ہولناک ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آیات جو ہیں وہ اسی لیے فرمائی کہ تاکہ ڈر جائے تاکہ ان کو پڑھنے والا ان سے نصیحت حاصل کرے، اور اللہ کا خوف کرتے ہوئے، اللہ کی پکڑ کا خوف کرتے ہوئے اپنے آپ کو صحیح رستے پر لے آئے۔ اسی طرح سے سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ اس میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، دو باغ ہیں۔ اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ رب کے سامنے کھڑا ہونے کا مطلب کہ اللہ کے سامنے تکبر کرنے سے، اللہ کے سامنے اپنی منمانی، اللہ کے احکامات کے مطلب کے مقابلے میں اپنی مرضی کرنے والا، اللہ نے جو اس کو ہمت توفیق طاقت دی ہے اس کے ایمان کے ساتھ ساتھ، تو اس طاقت کو وہ دین کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اللہ کے لیے استعمال کرنے کے لیے دنیا میں اگر کوئی کھپاتا ہے یا اللہ کے راستے میں وہ مطلب اپنا آکڑ کر چلتا ہے، تو یہ اس کا تکبر ہے۔ اللہ کی بات کا انکار کرنا، اس کی حیثیت اور اس کی طاقت ہوتے ہوئے بھی اس کا انکار کر دینا کسی اللہ کے حکم کا، یا اس کو نہ ماننا، یا اس کی طرف توجہ نہ دینا، یا اسے پیٹ پھیر دینا، یہ در حقیقت تکبر کی ایک قسم ہے کہ اللہ کے مقابلے میں وہ اپنی منمانی کرتا ہے۔ تو جو اس منمانی سے بچ گیا، جو دنیا کی زندگی میں اس منمانی کرنے سے ڈر گیا، یا اس منمانی سے جس نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، در حقیقت اس کے لیے دو باغوں کی، دو جنتوں کی بشارت ہے قیامت کے دن۔ تو اللہ دنیا میں اللہ کا جو خوف ہے اللہ کے سامنے، اس کی پکڑ سے خوف جو ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی ایک پروڈکٹیو ہے۔ تو یہ خوف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں، تو خوف جو ہے وہ پروڈکٹیو ہے، ایک ایسا خوف جو ایک اچھے مستقبل کی امید کے یا اچھے مستقبل کی خاطر کوئی انسان جو رکھتا ہے۔ اگر اسی طرح سے آگے ہم دیکھیں تو آگے سورہ طور کی آیت نمبر 28 سے 25 سے 28 تک ہے، 25 سے 28 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے، کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھروں میں یعنی دنیا میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ یہ جو نیک لوگ اب پہلے ذکر ہوا تھا، ان لوگوں کا جنہوں نے اچھے عمل نہیں کیے، بد اعمالیاں جنہوں نے کی، ان کی کیفیت کیسی ہوگی قیامت کے دن، ان کی کنڈیشن کیسی ہوگی۔ اب یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جنہوں نے اچھے عمل کیے اور اللہ کا خوف جو ہے وہ پکڑا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو ڈر گیا اللہ کے خوف سے، وہ اس کے لیے دو باغ یا دو جنتیں ہوں گی۔ اگلی آیت میں اگلے حصے میں ہے کہ ایک دوسرے کی طرف وہ متوجہ ہو کر پوچھیں گے ایک دوسرے سے، کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھروں میں یا دنیا میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے، پس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو یا جہنم کے عذاب سے بچا لیا، بے شک ہم اس سے قبل اسی کو پکارتے تھے، بلا شبہ وہ بہت ہی احسان کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو دنیا میں جو خوف رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا، یقیناً اس کے لیے پھر آخرت میں اس دنیا کے اس خوف کے بدلے میں جو انہوں نے اپنے آپ کو صحیح رستے پر گامزن رکھا، اس کے نتیجے میں آخرت میں ان کو پھر اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرمائے گا، جس میں وہ راحت سے رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح سے بے شمار احادیث ہیں، بے شمار آیات ہیں جن کو ہم روزمرہ جب قرآن کی اپنی جو مجلس ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پرانے زمانوں یا پرانے لوگوں کی باتیں ذکر کر کے، انسان کے اپنے کردار اور رویے کی ذکر کر کے، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں آیات پڑھتے ہیں ہم قرآن کی، تو اپنے گریبان میں جب جھانکتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ تو ہماری ہی بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی قرآن مجید میں۔ تو پھر آئندہ آنے والے واقعات جو ہیں ان کا براہ راست ذکر کر کے کہ جہنم میں کیسے ہوگا، جنت میں کیسا ہوگا، تو یہ سارا جو ہے وہ دنیا میں اللہ کا خوف جو ہے وہ اپنے دل میں جگا کر رکھنا، اور پھر اللہ کی امید کی شمع جو ہے اس کو بھی روشن کرتے ہوئے دنیا میں جو صراط مستقیم پر چلتا رہے گا اپنی منزل کو فوکس میں رکھ کر، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو برا جو دن ہے قیامت کی ہولناکی جو ہے اس سے بھی محفوظ رکھیں گے، اور جو جنت کی بشارت ہے وہ بھی انہی کے لیے ہے۔ تو اگر بہت ساری اس میں آیات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ احادیث جو ہیں وہ بھی اس موضوع پر بہت ساری ہیں، لیکن کچھ احادیث جو ہیں جو ذکر کی ہیں امام نووی نے یہاں پر، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی حدیث جو ہے یہ اس والیوم کی حدیث نمبر 397 ہے، جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، اور آپ سچے ہیں اور آپ کی بات کو سچ مانا جاتا ہے، یعنی یہ حضرت ابن مسعود جو ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ سچی ہے اور وہ سچ ہی کہتے ہیں،
ان کو سچ ہی مانا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ بے شک تم میں سے ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اسی کی مثل یعنی 40 دن اسی مدت تک اتنی ہی مدت منجمد خون، جمے ہوئے خون بنا رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت یعنی 40 دن اور گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر 120 دن، یعنی یہ 120 دن ہو گئے، 40 دن 40 دن اور 40 دن، 120 دن کے بعد فرشتہ بھیجا جاتا ہے، وہ اس میں روح پھونکتا ہے اور فرشتے کو 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ 120 دن کے بعد یہ سائنٹیفکلی بھی یہ باتیں جو ہے، یہ سائنٹیفکلی بھی یہ ایگریڈ ہیں کہ ہاں ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے، اور یہ سائنسدانوں کے لیے یا ریسرچرز کے لیے اللہ کے دین کو پہچاننے کے لیے بڑی کھلی آیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں بہت ساری جگہوں پر۔ اس میں انسان کی پیدائش جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اس کی مختلف جو سٹیجز ہیں، اور ہر سٹیج کے اوپر کس کس طرح سے تبدیلی آتی ہے، وہ بڑی تفصیل سے ذکر ہوا ہے، اور یہ بڑی آنکھیں کھول دینے والی باتیں ہیں حدیث میں بھی اور قرآن کی آیات میں بھی۔ اس کے باوجود جو اپنے منمانی پر ڈٹا رہے، اس کے بارے ہی میں اوپر کہا کہ جو اپنی منمانی کرنے سے ڈر گیا اللہ کے مقابلے میں، وہ در حقیقت جنتان جو ہے 2 باغوں کا حقدار ہوگا، لیکن جس نے منمانی کی، اس کا تو پھر اس سے مختلف ہی انجام ہوگا۔ بہرحال 120 دن کے بعد فرشتہ بھیجا جاتا ہے، وہ اس میں روح پھونکتا ہے، اور فرشتے کو 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جب اس میں روح پھونکتا ہے ایک بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر، تو 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کی روزی، اس کا رزق جو ہے وہ کتنا ہوگا، اس کی موت کب آئے گی، اس کا عمل، اور وہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، وہ کیا کام کرے گا، کیا وہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے۔ پس قسم ہے اس ذات کی، پس قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تم میں سے ایک شخص جنتوں والے اعمال کرتا ہے۔ یہ اب ہمارے لیے جو نصیحت کی بات ہے اس حدیث میں، وہ یہاں پر ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ پس قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تم میں سے ایک شخص جو ہے وہ جنتوں والے کام کرتا ہے، یعنی نیک اعمال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، جنت کو حاصل کرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے، اتنے وہ نیک عمل کرتا ہے کہ اچانک کیا ہوتا ہے کہ اس پر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے۔ اس پر لکھا ہوا کیا؟ جو فرشتے نے لکھا، اس کے اندر روح ڈالتے ہوئے جو فرشتے نے جو 4 باتیں لکھنے کی دیے، اس میں عمل بد، نیک بختی اور نیک عملی جو ہے، بد بختی اور نیک عملی جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، تو جو اس کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، اور وہ جہنمیوں والے کام کرنے لگ جاتا ہے، اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی نیک عمل کرتا رہا، آخر میں آ کر اس نے کچھ ایسے گمراہی کے یا ایسے غلط کام کرنے شروع کر دیے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اور بے شک تم میں سے ایک شخص جہنمیوں والے کام کرتا ہے، حتیٰ کہ یعنی برے کام گناہوں میں لٹا پٹا رہتا ہے ہر وقت، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس پر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، وہی جو فرشتے نے اس کے بارے میں لکھا تھا، اور وہ جنتوں والے کام کرنے لگ جاتا ہے، پس اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے، اس کو ہم اگر دوبارہ سے ایک دفعہ ریویو کریں، تو پہلی میں پہلے حصے میں تو ہے کہ اس کی پیدائش جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے، اور فرشتہ جو ہے وہ اس کے بارے میں 4 چیزیں لکھ جاتا ہے، جس میں اس کی عمر جو ہے وہ ہوتی ہے، اس کی موت جو ہے یا اس کی موت یا عمر جو ہے اس کا لکھا جاتا ہے، اس کی روزی کا، اور اس کے نیک اعمالیوں کا یا بد اعمالیوں کے بارے میں۔ تو ایک تو یہ تقدیر کا میٹر ہے، اور جو لکھا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم سے لکھا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ایک انسان کا رویہ یا ایک سوچ ہے۔ پہلے تقدیر جو ہے اس کے بارے میں تو ہم اپنا عقیدہ جتنا سمپل اور جتنا اس کو سادہ رکھیں گے، اتنا ہی ہمارے لیے بہتری ہے، کیونکہ اکثر جو ہے تو یہ تقدیر کے میٹر کو لے کر عجیب و غریب طرح سے کنسپٹ جو بنائے جاتے ہیں، اور اس میں اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنا عقیدہ بھی خراب کر بیٹھتے ہیں، اپنے گمراہیوں کی طرف بھی نکل پڑتے ہیں۔ لہذا عقیدہ جو تقدیر ہے اس کے اوپر زیادہ کمپلیکیٹڈ بحث کرنا میرے ذاتی خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت آسان ہے آپ کے لیے سمجھنا
کہ آپ کا اختیار جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں آپ بالکل آزاد ہیں. اس میں یہ آپ نہیں ہے کہ اللہ نے اگر آپ کہیں کہ اللہ نے تقدیر میں ایسا لکھ دیا ہے تو ایسا ہی ہوگا تو پھر میں کیا کروں. تو آپ جو کریں گے وہی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اور اس کا بہت سارے الفاظ میں اس کو اچھی ایکسپلینیشن ملتی ہے. لیکن ڈاکٹر اسرار نہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے، ان سے کوئی کسی ہندو نے سوال کیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا اس کو سمجھنے کے لیے، ہمارے اپنے رویے کو درست کرنے کے لیے تقدیر کے معاملے میں. وہ مثال مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ وہ کوئی نان مسلم تھی، کوئی ہندو غالباً. تو اس نے کہا کہ اگر میرے نصیب میں یا میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ میں کافر ہوں، اور یہ لکھ دیا گیا ہے کہ میں جہنم میں ہی جاؤں گا یا جاؤں گی، تو پھر میرے عمل کرنے کا کیا فائدہ ہوگا. تو اس کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے کہا کہ آپ کو کس نے روکا ہے، آپ کو کس نے روک کر رکھا ہوا ہے کہ آپ دین اسلام کو قبول نہ کریں. آپ ابھی یہاں پر کلمہ پڑھیں، مسلمانوں میں شامل ہو جائیں، تھوڑے سے نیک عمل کریں، جنت میں چلے جائیں. آپ یہاں پر کھڑی ہیں، آپ یہاں پر کلمہ پڑھیں. کس نے آپ کو روکا ہوا ہے کہ آپ وہاں پر کلمہ نہ پڑھیں؟ تو کس نے روکا ہوا ہے آپ کو کہ آپ مسلمانوں کے صف میں شامل نہ ہو؟ کس نے روکا ہوا ہے کہ آپ پھر اچھے عمل نہ کریں؟ اگر یہ آپ کر لیں تو آپ کے لیے جنت ہے، آپ کی تقدیر میں جنت ہے. تو اس کو بیس بنا کر مطلب سمپل سا رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق، اپنے علم سے سارا کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہمارے لیے غائب ہے. ہمارے لیے کیا ہے جو ہم اپنا عمل کریں گے. آج نماز کی اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہوئی ہے، اور وقت بھی نماز کا مل گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت دی کہ میں ایک اور نماز جو ہے وہ میری عمر میں شامل کر دی، ایک اور نماز کا وقت. لیکن اگر میں جان بوجھ کر اس نماز کو چھوڑ دوں گا، اس کو فوت کر دوں گا، اس نماز کو، اس کا وقت جو ہے وہ ضائع کر دوں گا، تو وہ مجھے ہی پکڑ ہوگی. وہ میرا اپنا ارادہ ہے. کس نے مجھے باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ زنجیروں سے یا مطلب رسیوں سے کہ میں نماز نہ پڑھوں جا کر؟ تو تقدیر تو نماز پڑھنے سے نہیں باندھ کے رکھتی. پھر تقدیر جو ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو اللہ کا علم جو ہے وہ ایک منقول ہے. اور ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ہمارا جنت کا ہی ہو، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، جس کا ہمیں یہاں پر جو زیادہ ہے. اس کے علاوہ تقدیر کے بارے میں زیادہ کمپلیکیٹڈ بحث کرنا، گفتگو کرنا، یہ وہ میرا خیال ہے اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. تو یہاں پر اس حدیث کے پہلے حصے میں جو تقدیر کا ذکر ہے، اس موضوع کو اس طرح سے ہم آسانی کے ساتھ اپنے ذہنوں میں ذہن نشین کریں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے. یہ میرا ذاتی خیال ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ بھی اگر اس سے متفق نہیں ہوں گے تو آپ بھی بات کر سکتے ہیں. بہرحال اس میں زیادہ بحث کرنا، اس میں الجھنا جو ہے نا، اس کی میں تھوڑا سا کرتا ہوں کہ اس میں نہیں الجھنا چاہیے بہت زیادہ. ہاں، جو بہت زیادہ عالم فاضل ہے، جنہوں نے بہت زیادہ مطلب علم حاصل کیا ہوا ہے اور ایمان کے بڑے پختہ لیول کے اوپر ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھ سکتے ہیں، اور کوئی ایسی بات ان کے ذہنوں کے اوپر کوئی منفی اثر نہیں کرے گی، تو وہ ایسی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں. ان کے علم میں اور بھی اضافہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کے عمر میں اور علم میں برکت عطا فرمائے. بہرحال مجھ جیسے جو گناہ گار شخص ہیں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس عقیدے کو جتنا سادہ رکھ کے اس کو سمجھا جائے اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہے. بہرحال اسی حدیث کا اگلا جو حصہ ہے جو کہ ہائی لائٹڈ ہے، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے. یہ امام نووی نے، اب یہ دیکھنے میں تو سمپل ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جس نے ساری عمر بڑے اچھے کام کیے، اللہ کی عبادت بھی کرتا رہا، دعائیں بھی مانگتا رہا، عقیدہ بھی ہے وہ بھی درست رکھا اپنا، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا رہا، باقی جتنے معاشرتی معاملات میں ہے. لیکن آخر میں جا کر جب وہ اس کی عمر جو ہے یا اس کی موت جو ہے، اس کا وقت قریب آیا، تو اس نے وہ اپنے عمل جو ہے وہ چھوڑ دیے، اور ان نیک عملوں کو چھوڑ کر اس نے برے عمل کرنے شروع کر دیے، اور اس کے نتیجے میں جہنم میں وہ چلا گیا. اس کے مقابلے میں دوسری طرف کوئی ایسا بھی شخص ہو سکتا ہے جو کہ مطلب ساری عمر گناہوں میں لپٹا پتا رہا، شرک کرتا رہا، یا دوسرے بہت سارے گناہ جو ہے، اگر شرک نہیں بھی کرتا تھا، توحید والا تھا، موحد تھا، تو دوسرے بہت سارے گناہ کرتا رہا. لیکن آخر میں آ جا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، یا اس نے ہدایت جو سمجھ کر اس کو قبول کیا، اس کو اپنایا، اپنے اعمال کو درست کیا، اور اس طرح سے وہ اپنی موت کے قریب قریب کے وقت میں اللہ کی طرف اپنی حاضری کو
اپنے آپ کو پیش کر کے وہ جنتیوں میں اس نے اپنا نام لکھا لیا، جنت کے حقدار ہو گیا۔ تو یہ جو امام نووی نے یہاں پر یہ جو حدیث کوٹ کی ہے اس باب میں، اللہ کے خوف خشیت الہی جو ہے اس باب میں، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان چاہے وہ جتنا بھی اچھا عمل کرتا ہے، اس کو اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں وہ تکبر ہی نہ کرنے لگ جائے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس میں ریاکاری وغیرہ شامل نہیں ہو جائے، اگر وہ صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ صحیح مطلب اہتمام کے ساتھ نماز کو قائم کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر سیدھے رستے کے اوپر گامزن ہی رہتا ہے۔ تو اس کے علاوہ دوسرے بھی جتنے نیکی کے کام ہیں، تو لہٰذا نیکی کے کاموں میں جتے رہنا چاہیے، اور اللہ کا خوف جو ہے وہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ ہو جائے۔ اور یہ اللہ کی پکڑ ہے جو در حقیقت اس حدیث میں ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کہ اس نے دنیا میں اس کو اس کی جو نیک اعمال ہیں ان کو ضائع کر دیا اور ان کو جہنم میں بھیج دیا۔ اور دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی امید جو ہے، ایک پکڑ اللہ تعالیٰ کی خوف جو ہے، اور دوسرا اس کی امید کہ وہ اچھے کام کرے گا، کہ نصیحت اس نے پکڑ لی، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کرتا ہے اور جنت میں بھی داخل کر دیتا ہے۔ بہرحال امام نووی کی اس جو موضوع ہے اس کو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، فوائد میں جو لکھا ہے اس میں امام نووی نے اس کو ذکر کر کے یہ اکیلی تنبیہ کر دی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس سے حسن خاتمہ کی دعا اور اس سے مدد طلب کرتے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ، اپنا خاتمہ ایمان کے اوپر کرنے کی دعا جو ہے، یہ بہت ہی مطلب اکثر علماء جو ہے وہ بھی اس کو کوٹ کرتے ہیں، اور یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے کہ جب بھی ہم دعا کریں تو اس میں یہ دعا بھی ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان کے اوپر کرے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ساری عمر اچھے عمل کرتے ہوئے اس کا خاتمہ جو ہے وہ بدعمالیوں پہ ہو گیا یا ایسے کام پہ ہو گیا جو آخرت میں اس کو جہنم کا لے گا۔ تو لہذا اللہ کا خوف رکھتے ہوئے حسن خاتمہ کی دعا اور اس کی مدد طلب کرتے رہنا جو ہے، یہ اس میں ہمیں نصیحت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اسباب ہیں انہیں اختیار کرو، نیز اس کے لیے جو اسباب ہیں حسن خاتمہ کے لیے جو کوشش ہے وہ بھی کرتے رہنا چاہیے، یعنی ایمان اور تقوی، اور اپنا شعار جو ہے، اپنا شعار بناؤ، اس لیے ایمان اور تقوی کو اپنا شعار بناؤ، اس لیے کہ انسان اپنی طاقت کے مطابق اسباب اور وسائل اختیار کرنے کا مکلف ہے، گو اس کے انجام سے وہ بے خبر ہے، اس کو وہ اللہ کے سپرد کر دے، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ نے جس کو جس کام کے لیے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان راستوں کو بھی آسان فرما دیتا ہے جو نیکی کو اپنائے گا، نیکی کے راستے اس کے لیے کھلے چلے جاتے ہیں۔ یعنی وہی تقدیر کے میٹر میں پڑھنے کے بجائے کہ مطلب تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے تو پھر میرا کیا قصور، اس میں پڑھنے کی بجائے دنیا میں نیک عمل کرتے رہنا چاہیے، اور انجام کو اپنے اس انجام کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، لیکن یہ امید اور یقین بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے جو کام لے رہا ہے اچھے، یقیناً اس کا بدلہ جو ہے وہ بھی اچھا ہوگا۔ اور اسی طرح سے جو بدی کو اپنائے گا اس کے راستے اس کے لیے ہموار ہو جائیں گے۔ جو نیکی کے راستے پر چلتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرمائے گا، لیکن جو نیکی کے راستے کو چھوڑ کر جو بدی کے راستے پر چلتا ہے تو اس کو اپنے جیسے لوگ بھی مل جاتے ہیں، اپنی جیسی سہولیات بھی مل جاتی ہیں، اپنے جیسے پھر معاملات بھی اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا اس چیز سے ہمیں انتہائی پرہیز جو ہے رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ برائی کو زندگی کے کسی مرحلے میں بھی اختیار نہ کرے، ہمیں چاہیے کہ ہم برائی کو، کسی برے کام کو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں استعمال نہ کریں۔ کبھی شیطان جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے، اس کا وسوسہ جو ہے وہ کام کر جاتا ہے، اچھا خاصا نیک انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی غلطی میں یا کوتاہی میں پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا ساری عمر کے جو اچھے کام ہیں ان کو ضائع کر کے آخر میں جا کر وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھا ہے جو اس کو جہنم میں جا کر پھینک دیتا ہے۔ اور اس میں مجھے وہ برسیسا کی مثال ہم نے ایک دو دفعہ ذکر کی تھی، یہاں پر ابھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس، کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو اس کو ہم یاد دہانی کے لیے کریں گے۔ یقیناً آپ کو یاد آ گیا ہوگا برسیسا کا، اگر نہیں تو مطلب آپ یوٹیوب وغیرہ پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں برسیسا، کہ وہ اہل کتاب میں سے ایک بہت پرانی سٹوری جو ہے جس کا ذکر ہے کہ وہ ساری عمر وہ نیک عمل کرتا رہا، تو ایک دو بھائیوں کی بہن کو مطلب ان کے جہاد میں جانے کی وجہ سے دو بھائی جو جہاد میں گئے اور انہوں نے اپنی بہن کا جو کھانا پینا ہے
یا اس کی جو حفاظت ہے وہ اس کے ذمہ ڈال دی، تو اس میں وہ شیطان نے اس کو اس قدر بہکایا کہ وہ اس کے ساتھ وہ گناہ کر بیٹھا، اور پھر اس گناہ کو چھپانے کے لیے اس کو قتل کر دیا، اور اس قتل کو پھر چھپانے کی کوشش کرتا رہا، اور آخر تک جو ہے شیطان اس کے ساتھ لگا رہا، اور آخر میں جب اس کے اوپر کیس چلا تو اس کو سزائے موت دے دی گئی، تو وہاں پر شیطان نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں شیطان ہوں، اور یہ سارا تیرے کے ساتھ جو ہوا ہے جو وہ میری وجہ سے ہی ہوا ہے، تو اگر تو چاہے تو میں تجھے اس موت کے جو سزا ہے اس سے بچا سکتا ہوں، تو مجھے صرف ایک دفعہ سجدہ کر دے تو میں تمہیں اس سے بچا دوں گا۔ تو جیسے ہی وہ برسیسا جو ہے جو کردار جس کی ذکر ہو رہی ہے، وہ انتہائی پاک باز اور انتہائی مطلب صالح اور نیک آدمی تھا، جو شیطان کے ورگلے میں آ کر اس نہج پر پہنچ گیا کہ اس کو قتل کرنے کا، یا اس کو سزائے موت دے دی گئی۔ اور جب سزائے موت قریب آئی تو شیطان نے کہا کہ اگر تو مجھے سجدہ کر دے تو میں تمہیں اس سزا سے بچا دوں گا۔ اس نے اس کو سجدہ کر دیا، شیطان نے اپنی پیٹھ پھیر لی، اور ساتھ ہی اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ مثال جو ہے اچانک میرے ذہن میں آ گئی کہ ساری زندگی نیک عمل کرتے کرتے آخر میں جا کر کوئی ایسی بدعمالی میں پڑ جائے۔ یہ ہماری نصیحت کے لیے ہمارے سامنے بہت ساری ایسی مثالیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی جو مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بہرحال تو انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کوئی برائی اختیار نہ کرے۔ شیطان کس طرح سے ورگلاتا ہے کافی دفعہ ذکر ہوا ہے، کبھی موقع ملے گا تو پھر اس کو دیکھیں گے۔ اور اس طرح سے کہ ایسا نہ ہو کہ آخر میں جا کر وہ کوئی ایسا عمل کر بیٹھے جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کی بھر کی نیکیاں جو ہے وہ ان کو ضائع کر دے اور جہنم میں چلا جائے آخر میں جا کر۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی الحمدللہ بہت سارے موضوعات جو ہیں ان کو کور بھی کرتی ہے۔ ایک حدیث اور آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ، یہ حدیث نمبر 2 اس چیپٹر کی۔ تو اس میں یہ بھی حضرت ابن مسعود سے ہی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن یعنی قیامت والے دن جہنم کو اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ جہنم کا یہاں پر ذکر ہے، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، تو وہ جہنم جو ہے وہ اس قدر ہولناک ہوگی۔ یہ اس کے مختلف پہلو ہیں، اس کی طرف ہم اشارتاً ذکر کر لیتے ہیں، لیکن اس میں جو ہمارے لیے جو جو پیغام ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں مختصر انداز میں، کہ یہاں پر تو جہنم کی ہولناکی کیا ہے، اس کے بہت سارے منظر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کھینچے ہوئے ہیں قرآن مجید میں بھی، اور نبی کریم کے کچھ بہت ساری احادیث سے بھی ملتی ہیں کہ وہ کس قدر ہولناک ہوگی اس کی آگ۔ اور اس کی آگ کا صرف ایک پہلو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس قدر بھڑک رہی ہوگی کہ جو اس کا ایندھن ہے، جو اس کے ایندھن، اس کے لوگ جو ہیں جو جہنم میں ڈالنے والے ہیں ان کی طرف لپک لپک کے آئے گی وہ، جس طرح سے آگ کا شعلہ جل رہا ہے اس کے قریب اگر پیٹرول اگر رکھ دیں تو آگ جو ہے وہ پیٹرول کو لپکتی ہے، پیٹرول کی طرف لپک لپک کر اس کو اپنے گھیرے میں لینے کی کوشش کرتی ہے۔ تو قیامت کے دن بھی یہی منظر ہوگا کہ وہ آگ کے شعلے جو ہیں وہ اس قدر بھڑک رہے ہوں گے اور اس قدر بے قابو ہوں گے کہ اس کا جو ایندھن ہے، جو لوگ ہیں جو جہنم میں پھرائے جائیں گے، وہ جہنم میں پہنچنے سے پہلے ہی آگ ان کو لپک لپک کر ان کو پکڑے گی، اس قدر وہ خوفناک منظر ہوگا۔ تو بہرحال یہ آیت متشابہات میں سے ہے کہ اس کا صحیح جو منظر ہے وہ یقیناً ہمارے سامنے جب آئے گا، خدا نہ خواستہ ہمارے سامنے کوئی اس وجہ سے ہے کہ ہمارے سامنے آئے گا، لیکن ایک وقت آئے گا جس میں یہ سارا کچھ بہت واضح اور مطلب بہت دلیل، آج تو ہم ایمان رکھ رہے ہیں مطلب صرف پڑھی ہوئی بات پہ یا اللہ تعالیٰ کے کہنے کے اوپر، کل کو اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سارا کچھ ہوتا ہوا منظر دیکھتا ہوا پھر اس وقت دیکھیں گے ہم۔ تو یہ تو غیب کی باتیں ہیں جن کا ہمیں احادیث میں بھی اور قرآن کی آیات سے بھی ملتی ہیں مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، لیکن اس میں ہمیں سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے خوف یا اس قیامت کے دن کے خوف سے یا اس جہنم کے عذاب کے خوف سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، تاکہ تاکہ اس سے چھٹکارا ملے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش اس دنیا میں ہی کرنی ہے، اور دنیا میں بھی زندگی ختم ہونے سے پہلے پہلے ہی، جیسے کہ ابھی بھی ذکر ہوا کہ ایمان کے اوپر اپنا خاتمہ جو ہے اس کی دعا کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 399 ہے، یہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
کہ قیامت والے دن جہنمیوں میں سب سے زیادہ ہلکے عذاب والا وہ آدمی ہوگا جس کے پاؤں کے تلوؤں میں دو انگارے ہوں گے۔ اب یہ جہنم کا کم ترین یا ہلکا ترین جو عذاب ہے اس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ کم ترین یا ہلکا ترین عذاب جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا وہ ایسا آدمی جس کے پاؤں کے تلو میں دو انگارے رکھے جائیں گے جن سے اس کا دماغ کھولے گا، وہ خیال کرے گا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب والا کوئی نہیں، حالانکہ وہ جہنمیوں میں سب سے زیادہ ہلکے عذاب والا ہوگا۔ یعنی سب سے ہلکا عذاب جس کے اوپر ہوگا وہ دو انگارے اس کے پاؤں کے نیچے رکھ دیے جائیں گے، جس کی حدت یا جس کی گرمی یا جس کی جو ٹمپریچر ہے اس کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے وہ کھولنے لگ جائے گا، جیسے ہنڈیا میں پانی جو وہ کھولتا ہے، اور وہ سمجھے گا کہ یہ سخت ترین عذاب ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سب سے جو ہلکا عذاب ہے وہ ہوگا۔ اس قدر وہ شدید عذاب ہوگا، اس قدر وہ بھڑکانے والا عذاب ہوگا۔ تو یہ عذاب کی جو اگر کوئی سوچتا ہے یہاں پر، یہ غالباً یقیناً ہماری نصیحت کے لیے اگر اس میں ہم سمجھے تو، کہ اگر کوئی سوچتا ہے، در حقیقت میں نے اپنی قانون سے ایسی کچھ آواز سنی ہے، تو اس لیے میں مطلب اس میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے کچھ رویوں میں اس طرح کی مطلب کمزوریاں ہیں، اس قدر کمزوریاں ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا، جب وہ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، آج تو ہم یہ کر لیں یا آج ہمارے لیے یہ معاملہ جو ہے وہ ہو جائے۔ تو انسان کے رویوں میں کچھ ایسی نکلتی ہیں، ہمیں کوشش رکھنی چاہیے کہ اس سے ہم اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، ایسے کسی بھی تکبر اور کوئی کفر یا کلمہ جو ایسے جو الفاظ ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، کہ وہاں پر جو کم سے کم سزا ہے، جو کم سے کم سزا ہے درجے کی جہنم کی، وہ بھی اس قدر شدید ہوگی کہ مطلب پاؤں کے نیچے انگارہ ہوگا، اور جو دماغ ہے وہ ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہوگا، اور جس کے اوپر یہ عذاب ہوگا وہ یہ سوچے گا کہ یہ سخت ترین عذاب مجھے ہی دے دیا اللہ تعالیٰ نے، جبکہ وہ ہلکا ترین عذاب ہوگا۔ تو لہذا اس عذاب سے بچنے کے لیے، یا کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ عذاب جو ہے وہ ہم دنیا میں عمل کر رہے ہیں تو چلو کچھ بھی ہے، امت محمدی سے میں سے تو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہیں، یہ کچھ بھی ہے، امت محمدی والا جو کنسپٹ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہم نے اپنے سے دور رکھنا ہے اور عمل محمدی کرنا ہے، عمل سے کرنا ہے، جو عمل سے اپنے آپ کو محمدی ثابت کرنا ہے، تو تبھی جا کر یہ معاملہ جو ہے آخرت میں وہ ہمارے حق میں ہوگا۔ تو اس کے فوائد میں ایک اور بھی بات لکھی گئی ہے، بہرحال صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ جو ہلکا ترین عذاب جس شخص کے ساتھ ہے، اس کے جوتے اور تسمے آگ کے ہوں گے، جن سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے کہ چولہے پر رکھی ہوئی ہنڈیا کھولتی ہے۔ نیز بعض روایات میں یہ بھی صراحت ہے کہ یہ شخص جو ہے، یہ ہلکا ترین جو عذاب جو ہوگا، یہ شخص جو ہے ابو طالب ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا اور آپ کا نہایت ہمدرد اور غم خوار اور معاون تھا۔ ابو طالب جو ہے، ان کو مطلب عام طور پر کچھ حد تک عزت کے ساتھ مطلب مخاطب کیا جاتا ہے، ایون کہ لکھے ہوئے میں بھی، کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت احسان ہے، ان کو اس کی زندگی، ابو طالب کی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ محفوظ رہے بہت سارے معاملات میں۔ آپ کو اندازہ یہ ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور ان کے لیے کتنی خدمات جو ہے وہ انجام دی، لیکن چونکہ وہ دولت ایمان سے محروم فوت ہوا، اس لیے وہ اس آگ کا مستحق ہوگا، اس کم سے کم عذاب کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس میں کیا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ یہاں پر جو ذکر کیا، جو یہ روایات کے حوالے سے یہاں پر ہے، بہرحال ہمارے سمجھنے کی یہ بات ہے کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ جہنم میں مطلب کچھ ہی دن رہ کے آنا ہے اور پھر جنت میں ہی چلے جانا ہے، ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہاں پر کہ اس آگ سے بچو جس کا ہلکا سا انگارہ بھی جو پاؤں کے نیچے رکھا جائے گا تو اس سے وہ دماغ جو ہے وہ ہنڈیا کی طرح کھولنے لگے گا، اور یہ کیفیت جو ہے یہ کتنا عرصہ رہے گی یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو دنوں کی کاؤنٹنگ ہے، یہ وقت کی کاؤنٹنگ ہے، وہ ہمارے دنوں جیسی ہے یا اس سے مختلف ہے، یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ تو 10,000 سال کا دن بھی کہتا ہے، 50,000 سال کا دن بھی کہتا ہے، تو ایک دن جو ہے وہ کتنا لمبا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے، اور کس کو کتنی دیر تک وہاں پر اس عذاب سے گزرنا پڑے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لہذا اس اپنا جو رویہ یا اس خیال ہے اس سے بھی ہمیں نکلنا ہے، اور اگر ہم دیکھیں کہ کوئی ایسا
خیال رکھتا ہے کوئی شخص تو اس سے خیال کی بھی تصحیح کر دینی چاہیے ہمیں، اور اس کے لیے یہ حدیث جو ہے اس کو وہ کوٹ کر دینا چاہیے کہ بڑی واضح، کہ اس کا ہلکا ترین عذاب جو ہے وہ اس قدر شدید ہوگا، اور کتنا لمبا پیریڈ ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ تو اس کے لیے جو ایمان کے ساتھ، اور جو اپنے کفر اور شرک کے اوپر جس نے اپنی زندگی اور ایمان اپنی زندگی کا خاتمہ کیا، تو وہ تو پھر ہمیشہ کے لیے ایسے عذاب میں رہے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے آج جو سمجھنے کی کوشش کی اس کو ہمارے دلوں میں اتارے، اللہ کا خوف جو ہے اس امید کے ساتھ کہ آخرت میں وہ ہمیں اچھے انجام سے اللہ تعالیٰ ہمیں میسر کرے، اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال کرے، دنیا میں ہم اپنے اندر ایسا خوف پیدا کر سکیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو سیدھے راستے پر قائم رکھیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کوئی اگر اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ، یا کوئی نقطہ ہے ایسا تو آپ ذکر کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی صحیح اصل جو ہے، اس کی صحیح جو سمت ہے وہ ہمارے دلوں میں ڈالے، اور ہمیں یکسو ہو کر اس صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم ان کے شامل حال کرے، انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے دیگر رشتہ دار ہیں جو کچھ بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین، ہمارے بزرگ رشتہ دار، سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس دنیا میں کمیاں بیشیاں ہوتی ہیں، ہر انسان جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے، خطائیں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہر ایک کو نہیں پکڑتا کہ کوئی سزا جو ہے، لیکن اگر کوئی معاملہ کسی کے ساتھ ہوئے، میرے ساتھ، میرے لیے بھی دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے اس دنیا میں ہی، اور جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ ہمیں ہمت توفیق دے کہ ہمارے خاتمے کے وقت ہمارا جو سیونگ اکاؤنٹ ہے یا ڈاٹا بینک ہے یا ہمارا جو حساب کتاب ہے، اس میں کم از کم اتنی کرنسی ضرور ہو، کم از کم اتنے اعمال، نیک اعمال جو ہیں وہ ضرور ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے ہی بیچ میں جنت میں، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اپنا خاص فضل کرم ہمارے شامل حال کرے، اور بغیر کسی جہنم کی یا قیامت کی، بغیر کسی ہولناکی کے ساتھ، ہولناکی کو سہے ہوئے ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو کہ سیدھا جہنم میں، جنت میں جانے والے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا۔ اگلے ہفتے اتوار سے ہم انشاءاللہ مجلس کا وقت جو ہے وہ 10 منٹ پیچھے کریں گے انشاءاللہ، تو 10 منٹ پیچھے کے اعتبار سے قطر کے 4 بجے اور پاکستان کے 6 بجے یہ مجلس جو ہے وہ ہوگی انشاءاللہ۔ اگلے 2-3 ہفتے تک پھر ایسے ہی چلے گا، تو کوشش کریں گے کہ وقت کے اوپر اس کو شروع کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ یہ جو ہمارے پاس وقت ہے آج کل کے پیریڈ میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت طاقت توفیق دے کہ ہم اس پہ اوپر استقامت سے چلتے رہیں، اور اس مشن کو، اس سفر کو اللہ تعالیٰ حسن خوبی کے ساتھ مکمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔